बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। अल्हम्दुलिल्लाह इलाही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान। आज़ाद पाकिस्तान, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों के लिए आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, दुआओं का बहुत शुक्रिया। खास तौर पे हमारे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत मदद की हम सब की। हमारे जिहाद हमारे आज के मेहमान आपके सामने जनाब शाहीन सहबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहीन सर साहब वालेकुम सलाम, और आपके सारे सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम सर। बहुत शुक्रिया शाहीन सहबाई साहब। शाहीन सहबाई साहब, हमारा रिश्ता बढ़ता जा रहा है। एक और हमारे नहीं नहीं, वो खुद ही हमें इकट्ठा करते जा रहे हैं। दे आर पुटिंग अस ऑल टुगेदर इन वन ग्रुप। और हालांकि हम लोग आपस में अपना अपना करते हैं, लेकिन दे वांट अस टू बी यूनाइटेड और आउटस्पोकन अगेंस्ट देम। वो ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो पूछा ये था आपसे शाहीन साहब, यहाँ से ही शुरू करते हैं। कैद की भी बात भी करेंगे, लेकिन डॉक्टर मोहित पीरजादा के घर में आग जी लगी जी है। जी, लेटेस्ट मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना, क्योंकि रात तो यहाँ हो रही थी, तो मैं सुबह 10 बजे करीब उठता हूँ। तो अच्छा, बच्चे ने आके बताया कि जी वो उनके घर पे भी आग लग गई है। मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। अब ये इन्हें सीरीज देखें, एक अपने शहजाद अकबर पे होता है, उनके ऊपर फिजिकल अटैक होता है, फिर उनके घर पे अटैक होता है, फिर एक विद इन ए वीक अब यहाँ होता है। ये कैद की सजाएं आ जाती है, 2-2 जन्म की कैद। अब इट ऑल लुक्स लाइक अ वेरी कंसर्टेड एंड वेरी वेल प्लान्ड। कोई पूरा ग्रुप वहां पे बैठा हुआ है, पूरा ग्रुप कोई उनका एक टीम वॉर रूम बनाया हुआ है उन्होंने कि जी इन सब लोगों को हमने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। ऐसे ही लग रहा है। वो अच्छा, अभी मैं जब कुछ बात हुई, कुछ मैसेजेस एक्सचेंज हुए मोहित साहब के साथ, तो खैर बाकी तो काफी लोगों ने भी उस पर तबसरा किया है। बेसिकली आग लगी उनके कोई तकरीबन, ये बाहर गए हुए थे कहीं से खाने पे। इनकी एक जी जी। साहिबजादी सो रही थी, दूसरी साहिबजादी घर पे थी। आग लगी है गैराज में से गार्बेज कैन के थ्रू, और वो बहुत जल्दी, जैसे आपको पता है कि वहाँ इंसुलेशन जो है वो भी बड़ा फायर के नहीं, ये साथ। तो मुझे मालूम है, सारे लकड़ी के घर होते हैं जी। आप माचिस फेंक दें तो वो 2 मिनट में पूरा घर जो है ना वो भस्म हो जाता है। ये एग्जैक्टली यही तो होता है। काफी गैराज में डैमेज है, ऊपर एटिक तक गई है। इनकी बेटी ने फोन किया, ये वापस आए। खैर अच्छा। पुलिस, ये जो फायर ब्रिगेड है, उन्होंने बहुत जल्दी इसके ऊपर काबू पा लिया। जो उन्होंने एक बात सिर्फ की, उन्होंने कोई एलिगेशन नहीं कहा। एक बड़ी हैरान को उन्होंने बात की कि हैदर, पूरी जो नेबरहुड है, उन्होंने कहा कि जी कभी भी इस किस्म का नहीं हुआ है, तो अभी क्या नहीं हुआ। देखना है कि क्या। तो सस्पिशियस बिल्कुल है, खतरनाक बिल्कुल है। नहीं नहीं, वो तो बड़े अच्छा अच्छा इलाके है वहाँ पे। बड़ी देर वेल केप्ट एरियाज, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं पूरे। पुलिस पुलिस दे आर सो एक्टिव, 2-3 मिनट में वो दे आर देयर। और इस तरह का वाकया एक खास टारगेटेड बंदे के घर में होना, विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ सस्पिशन। आई डोंट नो, अब ये तो पता चलेगा कि क्या उसका रीजन बना या क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन ये कि इट्स वेरी अलार्मिंग ना। सर अलार्मिंग भी है, और हमें ये भी पता चल गया है कि अगर ये एक सीक्वेंस है, जिस तरह आप कह रहे हैं, बड़े अरसे से सीक्वेंस है, टारगेट कर रहे हैं शहजाद अकबर को 3 दफा, आदिल राजा को 4-5-6 दफा जी जी। कानूनी तौर पर, वैसे उनके घर पे भी हुआ। और मेरे पर अगस्त 2022 से अटेम्प्ट्स हुए हैं। जी जी। और आप अभी तक बचे हुए हैं, साबिर शाकिर बचे हुए हैं। तो अल्लाह खैर करे सर, बस अपना अपना सर आपको मेरे साथ एहतियात। भी कुछ थोड़ा बहुत होता रहा है, लेकिन आई डोंट से इट बिकॉज वो फिर पब्लिसाइज, ऐसे ही ठीक, अलार्म क्रिएट होता है और पैनिक क्रिएट होता है। कोई जरूरत उसकी नहीं है, मगर ये कि ठीक है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मैं एक अपने हमारे कैद के ऊपर एक जनरल छोटी सी बात करनी है, कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन बिकॉज इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे अगले 1-2 दिन में कि हम जी जी आके एक इसके ऊपर एक मुस्बत बात करें, हम मिल के सब बैठ के करें। हमने कल भी या परसों शायद की थी, मैंने, आपने, आदिल ने और अकबर जी ने। जी जी। सर मैं ना एक मैंने कहा था कि मैंने जो प्रोग्राम है ये इस केस का, और इसके अंदर जो सजा इन्होंने इस्तेमाल की है, वो सर इन्होंने, ये मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। जरा ये देखिए कि मैंने उस दिन भी दिखाया था। ये पाकिस्तान पीनल कोड सर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है सर।
اچھا یہ ٹھیک. پاکستان پینل کوڈ ہے جی، یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے بغاوت کی مدد کی، آپ نے جی کسی فوجی سپاہی، نیوی کے سپاہی کو یا ایئر فورس کے سپاہی کو آپ نے اس کو اپنے فرض سے ہٹانے کی آپ نے کوشش کی ہے، اور یہ جو ہے نا جی جو بھی کرے گا اس کو بہت سخت سزا دی جائے گی، عمر قید کی سزا دی جائے گی، فلانا فلانا فلانا. ایک تو یہ ہو گیا، اس پر ہمیں ملی سزا. پھر سر ان کا 121 ہے، یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں. 121 کہتا ہے کہ جی پاکستان کے خلاف جنگ کرنا یا پاکستان کے خلاف جو جنگ کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا، جو بھی یہ کرے گا یا ان کی مدد کرے گا اس کو سزائے موت ہوگی یا اس کو عمر قید ہوگی، اور اس کے اوپر اس کو فائن بھی کیا جائے گا، یا پاکستان کے خلاف کسی بغاوت میں جاتا ہے تو. سر ایک تو پہلے یہ آپ نے اگر سمجھ لیا، یہ پاکستان پینل کوڈ ہے سر. اچھا سر، یہ پاکستان پینل کوڈ ہے. اب سر یہ دوسرا دکھا رہا ہوں، یہ ہے انڈین پینل کوڈ. بالکل وہی ہوگا، ایگزیکٹلی وہی ہوگا. ہاں ٹھیک اچھا سر، یہ انڈین پینل کوڈ آج کا ہے. نہیں، ہاں نا 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 نا، یہ یہ برٹش انڈین زمانے پینل کا کوڈ ہوگا. آج کا نہیں ہے سر. یہ ذرا میں آپ کو ایک منٹ سر، یہ ذرا دیکھیے گا، یہ میں جی آپ کو اوپر لے کے جا رہا ہوں. یہ اس یہ جو دستاویزات ہے اس کی واہ. میں آپ کو، یہ دستاویز ہے سر، یہ میں آپ کو، یہ سر 6 اکتوبر 1860 کا ڈاکیومنٹ ہے، یہ میں نے واہ ریسرچ کر کے واہ لکھا. واہ واہ. اچھا یہ سر. انڈین پینل کوڈ جو 6 اکتوبر 1860 کو لاگو کیا گیا تھا، ایکٹ 45 آف 1860، یہ آج کا نہیں ہے، یہ اچھا اچھا. 1860 کا ہے. مطلب ہے کہ مطلب 100 برٹش 100 برٹش نے جو لکھ دیا، انہوں نے جو لکھا وہی سب انڈیا میں بھی چل رہا ہے، یہاں بھی چل رہا ہے، وہی ابھی سر تک چل رہا انڈیا نے اس کو ختم کر دیا ہے. انڈیا 2023 میں، اور ہاں جی انہوں جی. نے اپنا ایک جو ہے نا وہ کیا، اس کو میں نے ابھی تک ریسرچ نہیں کیا کہ اس میں اور اس کی کیا تبدیلی ہے. ہم نے جو ہے غلام ابن غلام ابن غلام. سر ہمارے یہاں تو وہ اسٹاف سولوشن، اسٹاف بک جو ہوتی ہے نا جی، اس میں ساری ہر پرابلم لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ ہوا تھا، اس کا یہ جواب ہوا تھا، اور پھر وہی نکال کے دوبارہ وہ شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی وہی ہوتا ہے جو کہ مارشل لاء میں جی، ایک لیگل آرڈر لے آؤ تو ایک یہ کر دو، تو ججز کو ہٹا دو تو فلانا کر دو، بس یہی اسی طرح کے سب کام. اور یہ اور اس سزائیں سے دے دو، پکڑ لو، مارو کاٹو. یہ لوگ جو ہے نا کچھ زیادہ ہی سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے، بلکہ کروڈ ہے یہ بالکل. یہ بالکل سڑک چھاپ ہے یہ لوگ، جو آج کل کے جو لوگ ہیں جنرل جو ہے، یا اوپر والے جنرل، چھاپ ہے، بالکل. بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل چھاپ کٹ اینڈ پہ. لیکن اس سے ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ میں اور آپ ہم نے کافی سالوں سے، مہینوں سے بات کر رہے ہیں، کہ یہ جو غلامانہ سوچ ہے یہ اتنی گہری ہے، اتنی گہری ہے کہ یہ 1860 کا ڈاکیومنٹ ہے، آج سے 165 سال پرانا. جی ہاں. اس کی لفاظی دیکھیں، آپ جنگ کر رہے ہیں یا ملک کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، کون سے ملک؟ گورنمنٹ آف انڈیا. جی ہاں. یہاں انہوں نے لفظ یہ ہٹا کے پاکستان لکھ دیا. اور جو بھی بالکل. کرے گا اور یا مدد کرے گا اس کو سزائے موت ہوگی، جو بالکل ہمارے میں ہے، یا اس کو عمر قید ہوگی اور اس کے اوپر فائن بھی کیا جائے گا. نیچے جو مثال دی گئی ہے کہ کوئی بھی بغاوت میں ملتا ہے حکومت ہندوستان کے خلاف، اس کو جو ہے نا جی یہ سزا دی جائے گی. مطلب ہو بہو ایک لفظ نہیں، یہ سوچ، یہ چھاپ تو ہے لیکن سر ذہنی چھاپ بھی ہے یہ. اور دوسرا جو 131 ہے، جس میں انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ نے فوجی بیٹمنٹ یہ. سپاہی، ہاں. نیوی کے سپاہی، ایئر مین، اور ایئر مین عاصم منیر کو آپ نے اس کے عہدے سے، اس کی فرض سے آپ نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی، اس کو ورگلانے کی کوشش کی. اور یہ جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ ہے آپ کی عمر قید، اور اس کے اندر جی آپ کو ارریسپیکٹو آف کہ جی ایئر مین صاحب جو ہیں وہ اپنی اوقات سے نکل کے لوگوں کو مرڈر، قتل عام کر رہے ہیں، لوگوں پہ گولیاں چلا رہے ہیں، لوگوں کو کیا کر رہے ہیں، نتھنگ ڈوئنگ. بس ایئر مین کو آپ نے اگر کوئی کرٹیسائز کیا یا کوئی روکا تو بس آپ کی سزائے موت ہے. یا بہت ہی چھوٹی نیچی. پہلے والے جنرل، میں اکثر یہ آج کل مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ کمپیئر کریں پرانے جنرل ضیاء الحق کو
ایون مشرف اس سے پہلے کہتے ہیں بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہوتے تھے، بڑے رکھ رکھاؤ والے ہوتے تھے، کچھ غیرت بھی ہوتی تھی ان میں. کوئی اگر ان میں کوئی ان کو گالی شالی کوئی دے دی، ان کو جو ایوب خان کو گھر میں بچوں نے وہ نعرے لگا دیے تو انہوں نے کہا کہ بس اب میں چھوڑ ہی دیتا ہوں. اس طرح کے لوگ تھے. اور یہ تو سڑک صاحب بالکل جیسے گلی کے گنڈے جو ہوتے ہیں، تھپڑ مار دیا وہی زبان وہی حرکتیں اور اسی طرح کے کام. اور لکھی لکھائی جو کتاب میں وہ چیزیں پڑھی ہیں وہی اٹھا کے دوبارہ پرنٹ کر دی اور کہا مارو اور بس کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ بٹ سر اس سے ہاں بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور اس سے سر کیا ہم قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ آج سے 165 سال پہلے جو تمہارا حکمران تھا انگریز، اس نے جو قانون بنایا، اور یہ قانون بنایا پہلی جنگ آزادی کے 3 سال کے بعد، 1857 کی جب جنگ آزادی 57 کے بعد. ہوئی، جی ہاں بالکل. یہ 3 سال کے بعد انہوں نے ایسا قانون بنایا ہے کہ اس کے بعد ہندوستان کے اندر کوئی بھی ہمارے خلاف جو ہے آواز نہ اٹھائے، بندوق نہ اٹھائے، اپنی آزادی کی بات نہ کرے. یہ وہ قانون تھا، اور بالکل. اسی قانون کے تحت انہوں نے اس ملک کے اوپر 1947 تک قبضہ رکھا. وہی انہوں نے پاکستان آرمی ایکٹ بنایا، جس کے تحت انہوں نے فوج کو ایک بالکل روبوٹک مشین بنا دیا. اسی کے تحت انہوں نے پاکستان پولیس ایکٹ بنایا، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ بنایا، جس کے تحت وہ حکمرانی کرتے ہیں. ہم نے وہ ہو بہو اپنا کے اور وہی ذہنیت سے ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر سر تو ہم یہ برا تو اپنے آپ کو کمپیئر ہی انگریز کرتے ہیں نا کہ جی وہ قابض سے، وہ کالونیلسٹ سے وہ کنٹرول کرتے تھے، تو ہم بھی تو وہی ہیں، ہم بھی تو وہی وردی پہنتے ہیں، وہی جنرل ہے، بریگیڈیئر ہے، مارشل ہے. ہمیں بھی وہی رتبہ ہونا چاہیے، ہمارا بھی وہی کنٹرول ہونا چاہیے، چاہے اپنے ہی غریب لوگوں پہ ہو. ان کا تو خیر دوسرے ملکوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، یہ اپنے ہی لوگوں پہ باہر باہر کتنی دفعہ یہ اپنے ملک کو یہ کیا کہتے ہیں فتح کر چکے ہیں، کانکر کر چکے ہیں، اور کرے جاتے ہیں. جب بھی موقع ملتا ہے اپنے ہی ملک پہ چڑھائی کر دیتے ہیں اور فتح ڈکلیئر کر دیتے ہیں. تو پتہ نہیں ان لوگوں کا بہت واقعی عمران خان نے جو کہا ہے نا کہ جی ذہنی مریض، وہ بالکل ایگزیکٹلی فٹ ہوتا ہے کہ جی ذہنی مریض ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے کسی وقت بھی. تو سر پھر اس پہ عمران خان کی طرف آتے ہیں. عمران خان نے اس ملک کو اور اس کے عوام کو بہت شعور دیا کہ تمہارے بالکل. حقوق کیا ہیں، اور آزادی اصل میں کیا چیز ہوتی ہے، رول آف لا کا کیا مطلب ہے. اور انہوں نے کہا کہ جب تک آپ کے یہاں انصاف نہیں ہوگا، بڑے کو بھی پکڑا جائے چھوٹے کو بھی پکڑا جائے، جس نے جرم کیا، تو کبھی بھی نظام آگے ترقی نہیں کر سکتا. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے 1947 سے آج تک ہم ایک قبضہ مافیا کے انڈر ہیں، جس کو افواج پاکستان کہہ لیں، فوجی جرنیل کہہ رہے ہیں. ان کے ساتھ بدماشیاں جن کے اندر سیاست دان کے بیس میں آ جائیں، کوئی پولیس کے بیس میں آ جاتی ہے، کوئی جی ججوں کے بیس میں آ جاتی ہے، کوئی کاروباریوں کے بیس میں، کوئی میڈیا کے بیس میں، کوئی سول سرونٹس کے بیس میں آ کے ان سے مل کے پاکستان پر قبضہ. تو سر پھر مجھے بتائیں، اگر یہ قبضہ ہے پاکستان پر ان سب کا، تو عمران خان قید میں ہے، فوج اس کے قبضے میں ہے، عاصم منیر کے، وہ بھی ڈری ہوئی ہے، عوام بھی ڈری ہوئی ہے، خوف زدہ ہے، باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں. تو واٹ از دا فیوچر فار پاکستان؟ دیکھیے انہوں نے جو قبضہ کیا ہے وہ تو بڑا سسٹمیٹک طریقے سے اور میرا خیال ہے بڑا پلان کر کے ون بائی ون ایک انسٹیٹیوشن جوڈیشری کو پہلے لیا. پہلے میرا خیال ہے میڈیا کو لیا، پھر انہوں نے جوڈیشری کو پکڑا، پھر بیوروکریسی تو خیر ان کے پاس ہی تھی، پارلیمنٹ کو انہوں نے بالکل ہی مسخ کر دیا. اور اسی طرح جتنے بھی انسٹیٹیوشن جو رکاوٹ بن سکتے ہیں یا بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کو انہوں نے ایک ایک کر کے ڈیل کیا. اور اب وہ آ گئے ٹوٹل کنٹرول میں. اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ اچھا ایک بات وہ نہیں کر سکے کہ عوام کی اوپینین کو چینج نہیں کر سکے وہ. حالانکہ اتنی بڑی جنگ بڑی کیا چھوٹی سی جنگ ہوئی اور اس میں ایئر فورس نے آپ کی عزت رکھ لی، اس کو بھی انہوں نے سارا خود اپنے اوپر کلیم کر لیا اور فیلڈ مارشل بھی بن گئے اور سارا کچھ ہو گیا. لیکن عوام کو عمران خان کی تھنکنگ سے، عمران خان سے اور جو ان کے اس سے یہ ایک انچ بھی ہٹا نہیں سکے. دس از دیئر پرابلم. ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جی ہم نے اتنا کچھ کر لیا لیکن لوگ وہیں کے وہی نعرے لگاتے ہیں. آج میں سن رہا تھا کہ کسی شادی میں کوئی گانے وانے بج رہے تھے تو کسی نے فرمائش کر دی کہ جی ہمیں وہ
उस कैदी नंबर 804 का गाना सुनाओ, तो वो जो गाने वाले आए थे उन्होंने एक गा दिया, वो उनको पुलिस पकड़ के ले गए। यानी यहाँ तक अब ये पैरानोया इनका जो है कि शादी हो रही है, गाना हो रहा है, किसी ने अगर कोई फरमाइश कर दी कि जी वो नकदा टोका पता नहीं क्या, उन्होंने 2-4 मिनट वो गाया, उनको उठा के ले गए पुलिस वाले और सबके ऊपर केस कर दिया, FIR कर दी। तो ये तो इनका पैरानोया का हाल है। सारी टेंशन फोकस जो है इनका, वो सब इमरान खान और अवाम को दबाने का है। बाकी सब चीजों को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, अब ये एक इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, और इसी चक्कर में सब सोच भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, इंतजार भी कर रहे हैं कि ये कोई ऐसी ब्लंडर करेंगे कि जो ये सारा का सारा इनका हाउस ऑफ कार्ड जो है ना, ये नीचे आएगा। और ये करेंगे क्योंकि ये इसी जब वो टोटल कंट्रोल उनको हो गया, अब मोर थिंकिंग मोर कि हम उधर भी जाए, ये भी करें, वो भी करें, आप पार्लियामेंट को हटा दें, गवर्नर वो लगा दें, प्रेसिडेंशियल लगा दें, आइन को कुछ चेंज कर दें, ये सब कुछ कोई ना कोई ऐसा एक खड़ा करेंगे कि ये खुद नीचे आएंगे फिर। अच्छा सबाई साहब, तो जो मुझे समझ आया, आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा कोई ब्लंडर करेगा आसिम मुनीर, और इस ब्लंडर से ये सिस्टम धड़ाम से नीचे गिरेगा। दो सवाल हैं मेरे। एक सवाल ये है कि माजी में हमने देखा है कि दो ही तरीके से फौजी जर्नैल जाता है, या उसके जर्नैल उसको निकालते हैं, या अवाम का एक ऐसे प्रेशर आता है जिससे जर्नैल घबरा के अपने ही जर्नैल को निकालते हैं। तो एक तो यह है कि इन दोनों में से क्या आएगा, इसलिए कि जो हम देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ना इसके जर्नैल इस वक्त हिलने के लिए तैयार हैं, ना अवाम हिलने के तैयार है, बहुत खौफजदा है। अमेरिका की पूरी, ट्रंप की इसको सपोर्ट है, अमारात की इसको सपोर्ट है, पैसा भी वो दे रहे हैं इसको, और बल्कि इजराइल की भी सपोर्ट है चूंकि अमारात के कैंप में है। तो हाउ डू यू सी दिस हैपनिंग सर? देखिए, हाँ, ये बड़ा एक ओवरऑल ओवरव्यू का सवाल है कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बाहर से इनको सपोर्ट है, क्योंकि बाहर वालों को इस वक्त इनकी ज़रूरत है, और इनकी क्या मतलब है, पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, उनको पाकिस्तानी फ़ौज की ज़रूरत है। और वो चाहते हैं कि जी ये फ़ौज उनका डर्टी वर्क जो भी जहाँ-जहाँ है वो ये जाके करें और उसके पैसे लें, लाइक रेंट अ आर्मी और रेंट अ, आप जो भी कह लें। किराए के गुरीले, किराए के जो इनको मर्सनरीज चाहिए वो, मर्सनरीज कहते हैं। बिल्कुल। जी। तो वो तो ये चाहते हैं कि जी ये आए और हमारा काम करें। तो ये अगर कमिट कराए हैं, कह रहे हैं कि जी हम जो आप कहेंगे करेंगे, तो वो तो बड़े खुश हैं कि जी आप बड़े सबसे बड़े हैं, फील्ड मार्शल हैं, बड़े सबसे आला हैं, ये है वो तो यही कहेंगे। और सारे लोग मिलके उनको तारीफें कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा, आप पाकिस्तान में जो मर्जी आए करें, कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन जो गलती ये करेंगे वो विद इन इनसाइड ही करेंगे, क्योंकि अब ये हर चीज पे कंट्रोल है। अभी भी इनको अगर चैन नहीं आ रहा, सेटिस्फाई नहीं हो रही ईगो उनकी, कंट्रोल उनको नजर नहीं आ रहा कि जी मेरे अवाम मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं पॉपुलर क्यों नहीं हूं, मैं बाहर क्यों नहीं निकल सकता, मेरे लोग जो है बाहर क्यों नहीं निकल सकते। मतलब ये बड़ा एक इनके ऊपर एक जिसे कहते हैं ना, इंडाइटमेंट है कि आपने इतना सारा कुछ कर लिया, घर से बाहर आप नहीं निकल सकते, घर के अंदर भी आप शीशों में और पर्दों में और पता नहीं किस किस चीज में बैठते हैं। ये इनको जहनी तौर पे बहुत जबरदस्त एक, जिस तरह आम सियासी लोग होते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, चले जा रहे हैं, फिरे जा रहे हैं, अलीमा खान जो है वो सड़क पे जाके बैठ जाती है, कोई उनको डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, और लोग उनके इर्द गिर्द हैं। इनको ये बातें बहुत बुरी लगती है। तो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आइन को चेंज कर दो, सूबों को छोटा कर दो, ये एनएफसी को कर दो, फलाना कर दो। तो इस किस्म के ये जो आइडियाज इनके दिमाग में आ रहे हैं, इनमें से कोई एक आइडिया जो है ना मिसफायर करेगा बहुत बुरी तरह, क्योंकि ये जो सिस्टम एक बना हुआ है अभी तक, तो एक हाउस ऑफ सैंड कह लें या हाउस ऑफ कार्ड्स कह लें या वट एवर यू मे कॉल इट, वो एक अपनी जगह खड़ा हुआ हिल नहीं रहा। लेकिन अगर इन्होंने एक दो टांगे हिला दी तो फिर इसको दोबारा खड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई मीन। और ये करने अच्छा, जा रहे हैं क्योंकि इनको सुकून नहीं आ रहा कि जी ये इमरान खान जेल में बैठ के इतना पॉपुलर है, देखें लोग उसके गाने गाते हैं, लोग उसके नारे लगाते हैं, हमें पूछता नहीं है, ये नहीं, ये क्या बात है।
اور ہم جیسے 7 نہتے جو باہر بیٹھے ہوئے آپ جیسے نائٹ 7 کیا ڈرٹی 7 یہ آیا تھا کیا آیا تھا ڈرٹی وہ ایک فلم بھی آئی تھی بہت پرانی ڈرٹی ڈزن ڈرٹی ڈزن آئی تھی نہیں وہ تو تھا میگنیفیسنٹ 7 میگنیفیسنٹ 7 کیا میگنیفیسنٹ 7 بالکل بالکل. اچھا سر اس کے اوپر نا میں تھوڑا سا آپ کا لوں گا بفور آئی گو ٹو وینیزویلا جس پہ ہم اس کو ختم کرنا ہے امریکہ کا جو انہوں نے وینیزویلا کے صدر کو اغوا کر کے لے آئے ہیں. سر پاکستان میں فوجی جرنیل کو نکالنے کا جو ہم نے طریقہ واحد دیکھا ہے وہ ہے کہ فوج کے اندر سے جرنیل اس کو نکالتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب یہ کمزور ہو گیا ہے اور اس کا رہنا ہمارے لیے خطرہ ہے تو وہ نکال دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی جو ہے وہ عوام کی بھی سپورٹ آتی ہے تو جب عوام کی بھی سپورٹ آتی ہے تو وہ پھر اس کو نکال دیتے ہیں. لیکن اس وقت فوج پاپولر تھی تو جب وہ جرنیل کو نکالتے تھے اور آتے تھے تو لوگ ان کی واہ واہ کرتے تھے. اس وقت وہ سچویشن نظر نہیں آ رہی, اس لیے فوج بہت بدنام ہو چکی ہے, جرنیل بھی بدنام ہو چکے ہیں, عوام کا باہر نکلنے کا اس وقت کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں. تو میں وہ ایونٹ ٹرائی کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے کہ وہ کیا ایونٹ ہوگا یا وہ یہ کہ جس سے یہ دونوں چیزیں متحرک ہوں گی کہ فوجی جرنیل اس پر آمادہ ہو گئے کہ یار اس آدمی کو نکالو یہ مروائے گا ہمیں بھی. دیکھیں آپ نے خود ہی جواب دے دیا اپنی بات میں کہ جی یہ فوج جو ہے اتنی بدنام ہو گئی ہے یا ہیٹریڈ ہو گئی ہے کہ جی ان میں کہ جی وہ خود باہر نہیں نکل سکتے, عام فوجی جو ہے نا وہ باہر نہیں نکل سکتے. دس از واٹ از گوئنگ ٹو ٹریگر. اگر اس وقت آپ نے کہا کہ جب پہلے نکالا گیا تو لوگوں نے جشن منایا, اس وقت نکالا گیا تو لوگ تو لڈیاں ڈالیں گے کیونکہ وہ تو سمجھیں گے کہ جی ہمیں ایک کنویں سے پکڑ کے گردن سے ہماری جو لٹکا دیا تھا ہمیں کسی نے نکال کے باہر چھوڑ دیا ہے. اور یہ جو 2-4 بیٹھے ہیں یہ ان کا کام ہے. پوری فوج کو آپ بلیم نہیں کر سکتے, نہ بلیم کرنا چاہیے. وہ تو آرڈر پہ چل رہے ہیں اور ان کے ظاہر ہے مجبوری بھی ہے, آرڈرز بھی ہے, ڈسپلن بھی ہے. لیکن اگر انہوں نے خود ہی کوئی اپنے آپ کو کوئی کھڑا کر دیا, اپنی ٹانگ پہ مار دی, کوئی کلاڑی چلا دی, تو پھر فوج جو ہے نا وہ 2 منٹ نہیں لگائے گی اس سینٹیمنٹ کو جو ان کے خلاف ہے اس کو کیش کرنے میں کہ جی دیکھیے ہم نے ان کو نکال دیا, اب آپ ہمیں ذرا ہماری واہ واہ کریں جو باقی جو پیچھے لوگ ہیں. تو یہ سچویشن بالکل رائپ ہے, بنی ہوئی ہے, تیار ہے. لیکن اب یہ دیکھیں کب کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. عقل تو ان کی بہت, جس طرح کا یہ کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کے خلاف, میرے خلاف, جو یہ دوسرے ملکوں میں اٹیک کرا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرا رہے ہیں, نہیں کرا رہے, کہاں سے ہو رہے ہیں, خود بخود ہی ہو رہے ہیں. یعنی انہوں نے ٹارگٹ کر دیا 5-6 لوگوں کو, اور پھر امریکہ میں, لندن میں, امریکہ میں سب جگہ لوگوں نے خود ہی ہمیں اٹیک کرنا شروع کر دیا. مجھے سمجھ جاتی ہے تو یہ اس طرح کے کوئی کام کریں گے. اور پھر فوج تو تیار بیٹھی ہے میرا خیال ہے اندر سے. اتنے وہ آپ پرائیویٹلی بات کریں لوگوں سے تو وہ اندر 10-10 ہزار موٹی موٹی گالیاں دیتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے بیچارے, ابھی تو پھنسے ہوئے ہیں. سر یہ جو آپ نے کہا نا کہ بول نہیں سکتے بیچارے پھنسے ہوئے ڈسپلن کا, اس پہ بس میرا ایک کامنٹ ہے, میں زیادہ اس پہ نہیں کرتا. یہ میں جو ہے نا سر اس لیے میں یہ بات بابر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ بہت ڈیپ روٹیڈ ہے اور یہ پھر اس لیے دکھا رہا ہوں. یہ 1860 کا جو ڈاکیومنٹ ہے یہ عکاسی کرتا ہے آپ کی فوج کی سوچ, کہ آپ کے اوپر جو انگریز مسلط کر گیا ہے سوچ, وہ سوچ جو ہے وہ اس وقت تک حاوی ہے آپ کی فوج میں, آپ کی پولیس میں, آپ کی عدلیہ میں, آپ کی سول سروسز میں. آپ ابھی تک انگریز کے بنائے ہوئے نظام کی غلامانہ سوچ کی عکاسی کرتے ہیں. تو اگر فوج کے اندر آپ کو بتایا جاتا کہ قانونی اور غیر قانونی آرڈر کیا ہے, آپ کو پتہ چلتا کہ غیر آئینی اور آئینی آرڈر کیا ہے, اور آپ دیکھتے کہ جو لوگ آئین توڑتے ہیں, قانون توڑتے ہیں, ان کو سزا دی جاتی, تو اس فوج کا افسر سپاہی پھر نہیں کرتا. لیکن چونکہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں, ہم نے وہی دیکھا جو کہ انگریز کرتا ہے کہ آپ آئین توڑ لیں, قانون توڑ لیں, لیکن اپنے آرمی چیف کا آرڈر مانیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہے, تو آپ کرتے رہیں گے. تو یہ مجبوری نہیں ہے, یہ پوری ایک ذہن سازی ہے جو کہ 165 سال سے اس ملک کے اوپر مسلط کی گئی ہے اور آج بھی قائم ہے.
آگے چلتے ہیں سر. جی سر حکم. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اوپر سے جب چینج ہونا تو پھر لوگ یہی فوجی, یہی آپ کے نیچے والے کرنل, جنرل, بریگیڈیئر یہ دیکھیں گے کہ جی چیف کیا سوچ رہا ہے. چیف اگر ان سے ڈفرینٹ سوچ رہا ہے تو پھر ان سب کی سوچ بھی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ضیاء الحق گئے تو اسلم بیگ صاحب آ گئے تو ایک دم چینج آ گیا جی. وہ الیکشن بھی اسی طرح ہو گئے اور انہوں نے ڈیل کر لیا کہ جی ان کو پالیٹیشین کو بھی لے آؤ, سب کچھ کر لو, تو سارا کچھ ہو گیا. تو یہ چینج تو اوپر سے آتی ہے اور یہ چینج اوپر سے ہی آئے گی, کیونکہ یہ جب تک اوپر بیٹھے ہیں نیچے والا کوئی کچھ نہیں کرے گا. اور اس وقت انہوں نے, اس دن بھی ہم نے بات کی تھی, اتنے بڑے بڑے انسینٹیو انہوں نے اور اتنے بڑے بڑے ان کو وہ خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں کہ جی کوئی ویسے بیٹھے بیٹھے سوچ بھی نہیں سکتا کہ جی میں اکیلا اپنی ساری چیزوں سے بھی جاؤں گا اور ان کے خلاف میں کھڑوں تو مارا بھی جاؤں گا. تو وہ اس لیے سب چپ بیٹھے ہیں. لیکن ذرا سی حرکت ہوگی تو پھر حرکت میں برکت ہے سر. اور سر یہ ہمارا کام جو ہے, ہم کوئی ورگلا نہیں رہے, ہم کوئی ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں, ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں. انالیسس ہے, بالکل ایک سمپل انالیسس ہے. ایسا ہی ساری اوور دا ٹائم ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہو رہا ہے اور ایسا ہی ہوگا. بالکل بہت صحیح. اچھا سر, یہ آخری اور پھر ہم پروگرام کو اینڈ کرنا چاہتے ہیں. ایک سر دو بہت اہم چیزیں ہوئی ہیں. ایک ہوئی ہے سر یہ نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی امریکہ کی, یہ 2 مہینے پہلے اناؤنس کی گئی. اس کا متن تھا کہ جی ویسٹرن ہیمسفیئر میں ہم ان حکومتوں کے ساتھ ملیں گے جو ہمارا ساتھ دیں گے, جہاں پر کوئی ہمارے دشمن کا اثر رسوخ نہ ہو, جہاں پر جتنی سپلائی چین ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گی, اور ہم ان علاقوں میں کسی کو آنے نہیں دیں گے. یہ ان کا پہلا تھا. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی یہ جتنے علاقے ہیں اس کے اندر اگر کوئی بھی ایسی حرکت کرتا ہے جو ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہے, ہم ان کا ایسے کی تیسی کر دیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ڈاکٹرن ہے ان کا. مونرو ڈاکٹرن اس کو کہا جاتا تھا کہ ہم یورپ کے کسی ملک کو, امریکہ کا جو خطہ ہے ہمارا, نارتھ امریکہ, ساؤتھ امریکہ, کریبین کا, یہ وہ ہم کسی کو آنے نہیں دیں گے. اسی کے تحت ان کو نظر آیا کہ وینیزویلا جو ہے اس کے اوپر سینکشن لگائے ہوئے ہیں, وہ اکڑا ہوا ہے. وہ جا کے روس سے بھی کاروبار کرتا ہے, وہ ایران کو بھی تیل دیتا ہے یا ایران سے خریدتا ہے, وہ جناب چائنا سے بھی کرتا ہے. تو انہوں نے ان کا جو صدر ہے مڈورو, اس کو پکڑ کے, بیوی کو پکڑ کے یہاں لے آئے اور کہا جی ہم نے قبضہ کر لیا اس ملک کو. اور ساری دنیا جو ان کے سپورٹ میں وہ کہہ رہی ہے کہ جی چونکہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے خطے میں جو مغربی ہیمسفیئر ہے دنیا کا, اس کا راجواڑا جو ہے, اس کے بدماش ہم ہیں. ہم کسی کو ہماری جو ہم بات ہے اس کے خلاف جانے کے لیے کرتے. یہ ہم نے مثال بنائی ہے. وینیزویلا کے لوگوں نے بہت کہا کہ ان کے پاس تیل بھی ہے, سونا بھی ہے, وہ بات کی بات. بیسکلی انہوں نے کہا ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ اینی کنٹری ان دا ویسٹرن ہیمسفیئر ٹو گو اگینسٹ دی انٹرسٹ آف امریکہ, چاہے وہ جو مرضی ہو, جتنی مرضی جمہوری ہو. ہمارے اگر بات مانے گا تو ہمارے ساتھ. تو یہ ہے سر, واٹ ڈو یو میک آف دس ود ریفرنس ٹو پاکستان, مڈل ایسٹ, امارات, سعودی عربیہ, اسرائیل آلسو. دیکھیے یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ جی ہر ملک اپنے انٹرسٹ کو پہلے واچ کرتا ہے. ہم نے تو یہ تو خیر وینزویلا تو بہت ہی قریب ہے ان کے, اور بہت ہی ریچ آئل کا میرا خیال ہے سب سے بڑا پروڈیوسر ہے. پتہ نہیں کتنے 313 بلین پتہ نہیں کتنے وہ نکالتے ہیں, 360 بلین ڈالر سے 360 زیادہ بلین, اور سارے باقی سب جو آئل پروڈیوسرز ہیں ان سے زیادہ لگتا ہے. تو یہ تو ان کا ڈائریکٹ ایک امیڈیٹ انٹرسٹ ہے کہ جی یہ تو ہمارے قریب بھی ہے. کیوبا بھی ہمارے پاس, کیوبا میں حالانکہ کچھ نہیں ہے, اس لیے یہ اس کو پہلے پکڑ لیں, اس کو کر لیں. اور بڑا پورے پلاننگ, جیسے کہ انہوں نے شاید آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ایبٹ آباد پہ جب انہوں نے کیا تھا تو کتنے لمبی پلاننگ کر کے پورے ماڈل بنا کے, گھر بنا کے, اس کی ایک ایک انچ کی وہ ناپ کے, اور پھر انہوں نے وہ آئے تھے. یہاں بھی اسی طرح کا کام انہوں نے کیا کہ جو لوگ بتا رہے ہیں اب ڈیٹیلز کے, جی انہوں نے پورے ماڈل بنائے ہوئے تھے. آئرن ان کے جو تھے وہ سٹیل کے, وہ ان کے بنکر تھے جن میں وہ انہوں نے جانا تھا. ان کے لیے ٹارچیں, جو پتہ نہیں بلو ٹارچیں کیا کیا لے کے, اور سارا کچھ کر کے وہ گئے.
اور اس قسم کے معاملوں میں ظاہر ہے جب کوئی اپوزیشن نہ ہو آپ کی، اب اس میں بہت سی تھیوری چل رہی ہے کہ جی اندر کے لوگ ملے ہوئے تھے یا کوئی انفارمیشن تھی، بالکل ہوگی، وہاں پہ ان کے جو ایجنسیز ہیں وہ بھی جا کے کام کر رہی تھی، وہ بھی کر رہی ہوں گی بالکل. تو یہ ایک آپریشن تھا جو کہ بالکل انہوں نے پوری طرح فل تیار کر کے، بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو خود ہی کہہ رہے تھے کہ جی ہم 4 دن تک انتظار کرتے رہے کہ جی ویدر ٹھیک نہیں ہے، ویدر جب ٹھیک ہوا تو پھر ہم گئے. تو یہ تو ایک انہوں نے بڑا ایزی ٹارگیٹ ان کو مل گیا اور انہوں نے اچیو کر لیا. ان کا جو ڈاکٹرن جو ہے وہ تو مطلب ایک نیچرل ڈاکٹرن، اور اس طرح کی ڈاکٹرن میرا خیال ہے ہر ملک کی اپنی ہوتی ہے کہ جی ہم اپنا انٹرسٹ تو پہلے سیو کریں گے نا، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس کے ساتھ ہم نے کتنی کوآپریشن کرنی ہے، کتنا کس حد اور تک کس ہم کو آنے دینا ہے اور کس کو نہیں آنے اور دینا. کس کو آنے دینا ہے ہمارے انٹرسٹ میں، کس کو نہیں آنے دینا. جب مشرف صاحب کو فون آیا تو انہوں نے کہا جی امریکن آ جائیں اور جا کے کریں جو کرنا ہے، پھر وہ سارا کچھ جو کچھ انہوں نے کیا. اسی طرح رشینس کا جو تھا. تو پاکستان کے کانٹیکس میں یہ تو ان کو پاکستانیوں کو اب ایک بڑی مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے کہ یہ جو کمٹمنٹس کر کے آئے ہیں وہ کمٹمنٹس انہیں پوری کرنی ہے، اور وہ کمٹمنٹ اگر یہ پوری نہیں کر سکے یا اس میں کمی رہ گئی تو پھر ان کے لیے مشکلات ہوں گی. اب مشکلات کس طرح کی ہوتی ہیں؟ وہ سعودی پیسے بھی رک جا سکتے ہیں، وہ یو اے ای کے جو آپ نے پارک کیے ہوئے ہیں ڈالر بلین 1 2 3 جتنے وہ آپ کے فورن ایکسچینج بنائے ہوئے ہیں وہ بھی رک سکتے ہیں. آپ کو سینکشنز بھی لگ سکتی ہیں، آپ کو انٹرنیشنل فورمز پہ بھی جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ ڈکٹیٹر ہیں اور آپ نے جمہوریت کا وہ کیا ہے. تو یہ پھنسے اس چکر میں ہوئے ہیں. پاکستانی تو اس چکر میں پھنس گئے کہ جی ہم نے ڈیلیور کرنا ہے، اور اندر انٹرنل سچویشن ایسی ہے نہیں کہ یہ جا کے وہ کام کر سکیں جو یہ کمٹ کرائیں. دس از دیئر بیسک باٹم لائن یہ ہے کہ باٹم آصف لائن. منیر کی اپنی ایگزسٹنس ایٹ سٹیک ہو جائے گی، اور ٹرمپ جو ہے وہ کسی اور جنرل کو آنکھ مارے گا کہ اس کو فارغ کر. بالکل. اب یہ نہیں کرتے تو پھنستے، کرتے تو انٹرنلی اس کا کیا کیا ریئیکشن ہوتے ہیں، یہ اس چکر میں یہ پھنسے ہوئے. اور لوگوں کو اپنے مارے جا رہے، دبائے جا رہے، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس لیے کرے جا رہے ہیں. اگر یہی کام ایران میں دیکھیں، انہوں نے اب بیان دے دیا امریکہ نے کہ اگر آپ نے ان پروٹیسٹرز پہ اگر آپ نے گولی چلائی تو ہم تیار بیٹھے ہیں. یعنی اس حد تک وہ یعنی ریڈی. پاکستان میں مار بھی چکے، 2 3 4 مسیکر کر چکے، لیکن کوئی نہیں بولا، اس لیے کہ وہ دے آر ویٹنگ فار دیز جنرلز ٹو کمٹمنٹ جو دے کے آئے اس کو پورا کریں. تو ان کا تو یہ چکر ہے، اور ان کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، کیونکہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس بھی ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ اب 1 2 مہینے میں یہاں الیکشنز جو پروسیس شروع ہو جائے گا، پرائمریز شروع ہو جائیں گے، آپ کی جو لوگ الیکشن کے لیے تیاریاں شروع کر دیں گے، اور اس میں سارے ٹرینڈز آنے شروع ہو جائیں گے کہ جی یہ ریپبلکنز کدھر جا رہے ہیں اور ڈیموکریٹس کدھر جا رہے ہیں، اور کون سے گروپ اور کون سے اسلامی گروپ کہاں جا رہے ہیں اور پاکستانی کہاں جا رہے ہیں، یہ سارا سامنے آنا شروع ہو جائے گا. تو وہ ایوری تھنگ ول بی کلیئر ان 2 3 months. تو یہ ان کا مصیبت ہے، اور اس میں ان کو کرنا ہے. اب ڈیلیور کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. پاکستان کے اندر تو انہوں نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، بس چلائے جا رہے ہیں، وہ اثر نہیں کر رہا. مار رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اثر نہیں کر رہا. تو دس از دیئر بگیسٹ پرابلم. ٹھیک ہے، بڑا زبردست ہوا سر. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا آپ کی بات سے کہ ڈیمڈ اف آئی ڈو ڈیمڈ اف آئی ڈونٹ. میں کروں گا تو مارا گیا، نہیں کروں گا تو مارا گیا. اور ہمارے اوپر جو سر یہ انہوں نے قید لگائی ہے نا، یہ اسی کڑی کا سلسلہ ہے کہ اس لیے یہ آگے کرنا چاہتا ہے. یہ اس نے امریکہ کی بات، یہ تو دیکھیے ان کو بھی پتا ہے کہ جی یہ ہراسمنٹ، انٹیمیڈیشن، لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو چپ کرانے والی بات ہے. ہم لوگوں کو کیا چپ کرائیں گے یار؟ اب تو اتنا کچھ ہم لوگ بول چکے، کہہ چکے، کر چکے. سر اس کو خوف یہ ہے کہ عمریں یہ گزر میسیجنگ جائے گی ٹرمپ کے پاس، اس کے پالیسی میکرز کے پاس، وہ یہ میسیجنگ جائے گی کہ یہ آدمی بہت کمزور ہو چکا ہے. فوج بھی اس سے بھی، اس میں فوج کے اندر بھی اس کے خلاف بہت مزاحمت ہے، نفرت ہے، عوام کی تو ہے. یہ تمہارا کام نہیں کر سکتا، کمزور ہو گیا، اس کو نکال دو. اس کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے. دس از دا میسج وچ از گیٹنگ تھرو. اب ان کو نظر آ رہا ہے جتنا ڈیلے ہو رہا ہے نا، ان کی پینک اسی لیے بڑھ رہا ہے کہ جی یہ پاکستان میں کنٹرول نہیں ہو رہی چیزیں، یہ باہر ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو پریزیڈنٹ صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے اور کیا کہیں گے وہ آپ
घबराहट तो है। ये इसको बहुत बहुत खौफ है, और इसी वजह से इसको फौज से भी खौफ है कि अगर ट्रंप ने बिल्कुल आंख मार दी तो जर्नैल ने कल उड़ा देना इसको। और बिल्कुल सर ये लोग जो कहते हैं ना कि इससे मडूरो से पता चला कि देखो ताकतवर फौज होनी चाहिए, पाकिस्तान की फौज अगर ताकतवर है तो हमारे ऊपर कोई आंख नहीं करता। सर उसामा बिन लादेन को आए, उठा के ले गए, कोई चिड़िया ने पर भी नहीं फड़फड़ाया। सर वो बस सर, लंबी बातें हैं, उसमें क्या करना, हमको पता नहीं, था मैं नहीं आपको पता। ये बात बता रहा हूँ, हाँ उस वक्त ही हमारे पास न्यूक्लियर नहीं असासे सर, थे। अब वो हमें पता था नहीं पता था, अंदर हमारे लोगों को क्या एक्शन था, रिएक्शन क्या था, हमारा तेज था, अच्छा था, वो सब हमने छोड़ दिया। इनका भी ये हुआ, मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा एक प्लान इन्होंने बनाया, इतने अरसे से बना रहे हैं और उनको पता ही नहीं चला बेचारों को। और उनकी फौज अगर है भी, एयरफोर्स है भी, कोई उनके डिफेंसेस है भी, तो वो पता नहीं किधर से, या तो कोई उनको कोई स्लीपिंग पिल दे दिया होगा या कुछ किया होगा, बहरहाल वो के हो गया, जो कुछ इन्होंने करना था कर दिया। शाहिद साहब, एक जो चीज बड़ी क्लियर आई ना आपके इस प्रोग्राम से, वो ये आई है कि अगर ये आदमी चला भी जाता है, लेकिन जो हमने ये 1860 वाला दस्तावेजात दिखाई, ये जब हमारी सोच और ज़हनियत में तब्दीली नहीं आएगी, पाकिस्तान आज़ाद नहीं हो सकता और ताकतवर नहीं बन सकता। ये सबसे बड़ी चीज आई है। सर और ये इनको तब्दीली आएगी, ये जो ऊपर का जो लेयर है ना, ये जो एक कवर, जो आयरन कवर जो है ना, ये हट जाएगा, तो ये सारे आपके इंस्टीट्यूशन जो है ना, फिर ये दोबारा खड़े होने शुरू हो जाएंगे, और इनको और खड़ा होना पड़ेगा। अवाम तो है ही खड़े हुए, जुडिशरी भी खड़ी हो जाएगी, आपकी ये ब्यूरोक्रेसी भी खड़ी हो जाएगी, आपकी पार्लियामेंट भी खड़ी होने की कोशिश करेगी, खड़ी हो जाएगी। तो ये सारे कवर बिल्कुल, और दिमाग इनके ठीक हो जाएंगे, तो वो ये सारी चीजें गायब हो जाएंगे। कई दफा हो चुका है सर, ये कोई नई बात तो इन्होंने नहीं लेकिन की। सर कई तो हो तो चुका है, लेकिन निजाम वही रहा है निजाम वही पाकिस्तान रहा, में। हाँ, सही है। निजाम वही रहा, सिस्टम वही रहा, सियासतदान वही रहे, पार्लियामान की सोच वही रही, हुकूमती सोच बिल्कुल वही रही, फौज की सोच वही रही, अदलिया की सोच नहीं, वही मतलब रही। इस दफा एक बहुत बड़ी चेंज आ चुकी है सर, और वो जो लोगों की थिंकिंग जो है जी ना, वो पहले नहीं थी। अब इस दफा तो ऐसी थिंकिंग है कि वो एक सेकंड, एक इंच इमरान खान से हटा नहीं सके इनको। वो उनके पूरे 90 MPA में से एक बंदा नहीं तोड़ सके। यानी ये इनके लिए इतना बड़ा थप्पड़ था इनके मुंह पे, जब ये इन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर चेंज किया है, कि ये समझ रहे थे कि जी हम पता नहीं हम ग्रुप बना लेंगे और फलाना ये कर लेंगे वो कर लेंगे, एक बंदा नहीं हिला। और दिस वाज अ ह्यूज स्लैप फॉर देम। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, ये हमारी तो कोई काम बात चल ही नहीं रही, काम कर ही नहीं रहा कोई कोई। बिल्कुल सर, वो आई थिंक वोल्टेयर ने कहा था कि नो आर्मी कैन स्टॉप व्हेन एन आइडियाज टाइम हैज कम, कि जब किसी सोच का आइडिया वक्त आ को नहीं जाए रोक सकता कोई कोई सर, और फौज वो नहीं रोक दिल सकते, में और वो आइडिया, वक्त आ दिल में आइडिया जब उतर गया तो उसको आप कहाँ से निकालेंगे यार, जितना जाए। मर्जी कर्फ्यू लगा लें, क्या होता है उससे। और चलें सर, ये बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह सुब्हान थैंक यू, ताला आपको हिफ्ज़ व अमान थैंक में यू वेरी रखे। मच, एंड आपके इंशाल्लाह वी विल कीप टॉकिंग सर। इंशाल्लाह शाहीन साहब, भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह सुब्हान ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके थैंक अहल यू। व अयाल को हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान में जो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, सोच से, ज़हन से, हाथों से, कलम से, अपने ज़बान से, अल्लाह सुब्हान ताला उनको हिफ्ज़ व अमान में रखे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। और जो बेचारे कैद में हैं, मुसीबतों में, खान साहब, उनकी अहलिया और उनके साथ हज़ारों सैकड़ों लोग, अल्लाह सुब्हान ताला उनकी मुश्किलें आसान करे, और जो इस जिहाद में शहीद हो गए उनके दर्जात बुलंद करे, और एक नया फलता फूलता आज़ाद जमहूरी पाकिस्तान हमें देखने को मिले। अल्हम्दुलिल्लाह या बिल्कुल, रब। इंशाल्लाह सलामत इंशाल्लाह सर, थैंक पाकिस्तान यू सर, जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाहिया। बहुत थैंक शुक्रिया यू। सर।